ابدیت کے حوالے سے ہم ایک بات کریں گے، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ خانقاہ نشین ہیں، ہمیں ذم علمیہ نہیں ہے ہم کون سے نائب امام یا مجتہد یا کوئی مفتی سے سوچتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں، اس بات سے بے نیاز ہوتے کہ سماعتوں کے کیا اثر مرتب ہوتا۔ اس دعا کے ساتھ اگر ہم غلطی کے ہیں تو رب کریم ہم سب کے صبر عطا کریں۔ عبادت جتنی بھی ہے شریعت کے پیٹرن میں، میری بات دل میں ہے، شریعت مطہرہ میں عبادت کا بہت بڑا کنٹریبیوشن، بہت بڑا عبادت تسکین وقت ہے، عبادت عبد اور معبود کو قریب کرتی ہے، عبادت یقین تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ فروع شریعت جس طرح عبادت واجب ہے، اسی طرح فروع طریقت ریاضت بھی واجب ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ امور ظاہریہ میں اس شدت کے ساتھ عبادت کی تاکید ملتی ہے، امور باطنیہ میں اسی شدت کے ساتھ ریاضت کی ترکیب ہے۔ اور کیا آپ ایک یہ بات بغیر دلیل سے مان لیں گے کہ روزہ عبادت ہے، ریاضت ہے؟ میں آلریڈی رمضان کو ویسے ہی ایک صوفیانہ کیفیت سمجھتا ہوں، کیفیتانہ کیفیت سمجھتا ہوں۔ عبادت کچھ حرکتیں کرنے کا نام ہے، جو عام زندگی میں نہیں کی جا رہی ہوتی وہ حرکتیں کرنے کا نام ہے، سجدہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، قضا ہو، جلسہ ہو، سلام ہو، جو حرکتیں آپ عام زندگی میں نہیں کرتے، عبادت ان حرکتوں کو کرنے کا نام ہے۔ اور جو حرکتیں آپ عام زندگی میں کرتے ہیں، ریاضت انہیں نہ کرنے کا نام ہے۔ پتہ نہیں میری بات واضح ہو رہی ہے؟ ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے رکوع و سجود میں مصروف نہیں ہوتے، ہمیں رکوع و سجود کے لیے اہتماماً وضو کر کے اہتماماً مسجد میں یا فرادا والے سے اہتماماً نماز پڑھتے، لیکن کھاتے پیتے ہم روٹین سے ایسی دوسری باتیں ہم روٹین میں کرتے ہیں۔ جو ہم روٹین میں کرتے ہیں وہ نہ کرنے کا نام ریاضت ہے، اور جو ہم روٹین میں نہیں کرتے وہ کرنے کا نام عبادت ہے۔ کیا میرے کنسیپٹ واضح ہو رہے ہیں؟ اب ایک عجیب سی بات ہے، نماز عبادت ہے اور روزہ ریاضت ہے۔ عبادت کا تعلق ہی آخرت سے، ریاضت کا تعلق پتہ نہیں آخرت سے ہے کہ یہ بات سمجھی ہے۔ آخرت اگر مستقبل ہے، یاد رکھو ریاضت قائم کرنے سے آزاد کر دے، وہ اپنے شروع سے لے کے آخرت تک ہر لمحے جیسا۔ عبادتوں کے اجر ہوتے ہیں، مختلف عبادت کے مختلف اجر۔ مجھے ایک حدیث کریمہ یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں آپ سے تو میرا ساتھ دے سکے کہ اپنی بات کو۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ جی فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں کیا بات ہے؟ سب جانتے۔ عبادت کا ہر زاویہ خوبصورت ہے، لیکن اس کے اجر میں اللہ جی نے کبھی
بات کی، کبھی فلاح کی بات کی، کبھی مختلف مدارج عبرت کی بات کی، لیکن روزہ عجیب ریاضت ہے نا. ان لوگوں میں حقیق سی بات کروں گا، روزہ ریاضت ہے نا، اس کے اجر جنتوں کی صورت میں نہیں دیے جاتے. تو اگر اچھا نمازی ہے تو تجھے جنت ملے گی، ذہن میں ملے گی رکھیے گا. تو اگر اچھا نمازی ہے تو تجھے جنت ملے گی، اس لیے کہ جنت تیری نماز کا اجر. اور اگر تم نے روزہ اچھا رکھا تو سنا ہے اللہ جی کہتے ہیں اس کا اجر میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں. کیا میں اسے یوں کر لوں کہ اگر تو عبادات میں رہے تو تجھے جنت ملے گی، اگر تو ریاضت میں چلا جائے تو تجھے. ایک اور فارمولہ مجھے خانقاہی حوالے سے لگا، روزہ میرے لیے، تو نے دکھ اٹھایا، تو بھوکا رہا، روزہ میرے لیے، اس کا اجر میں. اللہ جی نے طریقت کے کتنے خوبصورت زاویے بیان کیے، کتنی اچھی بات سمجھائی. یعنی اگر جس کے لیے تو بھوکا رہا، جس کے لیے تو پیاسا رہا، کمپریہنسو کی بات کروں تو تو نے اس کے لیے دکھ اٹھائے تو وہ تیرا اجر ہوتا ہے. یار میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ اپنی رحمتوں کے حوالے سے نہیں، اپنی برکتوں کے حوالے سے نہیں، اپنی ذات کے حوالے سے تیرا اجر ہوتا ہے. اور جب وہ اپنا آپ تجھے دیتا ہے تو تجھ پر احسان نہیں کرتا، اجر ہوتا ہے. اب کیا نہیں، عاجز اور عجیب کے درمیان اجر بھی تو لکھا ہے. اگر آپ مزدوری کریں اور آپ کو اس کا اجر ملے تو اجر دینے والا آپ پر احسان نہیں کر رہا، آپ کا حق ادا کر رہا. نہیں کرے گا تو آپ کا مقروض ہوگا، ہے نا جی. اب اللہ کی کتنی قیمتی بات کہہ گئے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا عطا نہیں کہا، بادشاہوں نے کہا میں اس کا اجر. یعنی اتنا سستا سودا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ جی کی ذات کو اجر میں حاصل کر لیا، اسے اجر میں حاصل کر لیا جائے. ایک بات تو میں جنت کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہماری آئیڈیل پلیس سے خدا سب کو ہمکنار کرے، خوبصورت مقام جہاں خدا کی رضائیں برستی ہیں. بابا اگر آپ عبادات کے نتیجے میں حصول جنت میں کامیاب ہو گئے تو جنت پر آپ کا تصرف ہوگا کہ نہیں؟ چھوٹی سی بات، جہاں سے چاہیں آپ پی سکتے ہیں، جو چاہے آپ کھا سکتے ہیں. جنت پر آپ کا تصرف ہوگا کہ نہیں؟ حقوق مالکانہ ہوں گے کہ نہیں؟ بس میں اتنی سی بات کروں کہ جنت پر آپ کا تصرف ہوگا کہ نہیں، جنت پر آپ کا اختیار ہوگا کہ نہیں. جب اجر میں جنت ملے ہوگا نہیں. میں اگلی بات کر نہیں رہا، بڑی تھوڑی ریڈ لائن کے آگے کی بات ہے. اگر اجر میں جنت ملے تو تیرا جنت پہ اختیار. میں کرنا نہیں چاہتا. میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اگر روزہ بندہ متھ لگے نہ میں رکھنا وہ کتنا بڑا ہو جاتا، اس کا قد کتنا بڑھ جاتا، اس کے اختیارات کتنے وسیع ہو جاتے ہیں. وہ اب ہو کے معبود میں اس انداز سے قیام کرتا ہے. ارے غلط کیا کہہ جائے، اب نے بولا کہاں جانا، اب تو یہی ہے نا، معبود کہہ رہا ہے میں تیرا. کتنی قیمتی کیفیت ہے بھوک کی. محبوب کہہ رہا ہے میں تیرا اجر ہوں، تو وہی رہنا، میں تجھے نہیں دوں. تمہیں بتاؤ نا، اجر ملتا ہے کہ اجیر اجر کو ملتا ہے؟ ملتی کیا ہے؟ اگر اجر ملنے والی کیا ہے تو جو بھی اجر ہے اجیر کے پاس آ کے ملے نا، پسینہ خشک ہونے سے پہلے کہ یہی اجر